حضرات، رسم اجرا کے موقع پر جو مقالہ پڑھا جاتا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتا ہے، لیکن میں نے کچھ 1.5 صفحات کا میں نے مقالہ لکھا ہے، وہ آپ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں اور یہ فیصلہ آپ کریں گے۔ میں صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے کہ محفوظ رحمانی کی شاعری کا پہاڑ۔ اتر پردیش کے سیتاپور ضلع سے نکل کر جب ہم بہار کی سرزمین گیا پر دستک دیتے ہیں تو 22 برس کی مدت میں ایک عاشق نے پہاڑ کاٹ کر 55 کلومیٹر کے سفر کو 15 کلومیٹر کے سفر میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ عاشق دشرت ماجھی کے نام سے جانا گیا۔ اس نے پہاڑ بنایا نہیں بلکہ راستے ہموار کرنے کے لیے پہاڑ ختم کیا، لیکن کہیں کہیں پر پہاڑ نما ڈیم تیار کیے جاتے ہیں تاکہ سیلاب لوگوں کو متاثر نہ کر سکے اور علاقے کی زمین سبز و شاداب ہو سکے۔ جس طرح شہر سیتاپور سے تعلق رکھنے والے محفوظ رحمانی نے اپنی طنز و مزاح کی شاعری کے ذریعے موجودہ حالات کے لیے کوہ قطار تیار کیا ہے، وہ ایک پہاڑ نما ڈیم بنا کر لوگوں کو قہقہا لگانے کا موقع عطا کیا ہے۔ بہار کے عاشق نے تو اپنی اہلیہ کے لیے 55 کلومیٹر کا سفر ختم کر کے 15 کلومیٹر کے سفر میں تبدیل کیا تھا، لیکن محفوظ رحمانی صاحب نے جو یہ پہاڑ تیار کیا ہے یہ دوسری جانب سے آنے والی آگ کی تپش روکنے میں کامیاب نظر آئے گا۔ طنز ایک شدید، تیز اور بے دردانہ قسم کی تنقید ہے جس پہ کسی چیز کے برے پہلو اس قدر نمایاں کر دیا جاتا ہے کہ اس چیز کے اچھے پہلو خود بخود نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں، یا پھر برے پہلو اس قدر چمکا کر پیش کیے جاتے ہیں کہ اچھے پہلو کمزور پڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ طنز کی شدت، تیز اور تلخی کسی اچھے اور بڑے مقصد کے لیے ہوتی ہے، اسی لیے اسے گوارا کر لی جاتی ہے۔ طنز براہ راست نہیں کیا جاتا بلکہ اسے مزاح کے پردے میں چھپا کر پیش کیا جاتا ہے، جسے آج کی زبان میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ لاٹھی ماری جائے گی مگر روئی میں لپیٹ کر۔ اسٹیفن لیکاک مزاح کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ زندگی کی ناہمواریوں کے اس ہمدردانہ شعور کا نام ہے جس کا فنکارانہ اظہار ہو جائے، لیکن جب زندگی کو ناہمواریوں کے اس ہمدردانہ شعور کی جگہ تیز اور تلخ شعور لے لیتا ہے تو فنکارانہ اظہار دھیمے پن میں نرمی کی بجائے سختی اور تیکھا پن آ جاتا ہے تو وہ مزاح نہیں رہتا بلکہ طنز بن جاتا ہے۔ رونالڈ ناکس نے فرمایا کہ مزاح نگار خرگوش کے ساتھ بھاگتا ہے جبکہ طنز نگار کتوں کے ساتھ شکار کھیلتا ہے۔ عام طور پر طنز و مزاح دونوں الفاظ کو ملا کر استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہ دونوں مختلف معنی الفاظ ہیں۔ مزاح کے لفظی معنی ہنسی مذاق کے، طنز کے معنی تانا، لیکن عام طور پر دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ طنز اور مزاح بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ رشید احمد صدیقی کا قول ہے کہ طنز و مزاح کا کمال اس میں ہے کہ نہ گفتنی بن جائے، نہ صرف یہ کہ وہ ابتذال اور عریانی سے پاک ہو بلکہ اس میں لطف و انبساط کا سامان پیدا ہو جائے اور سوچنے پر محسوس ہو کہ کوئی اہم حقیقت منکشف ہوئی ہے۔ انور مسعود نے طنز و مزاح کے بارے میں فرمایا ہے کہ طنز و مزاح مکئی کی طرح ہے، جب جلنے لگتی ہے تو مسکرانے لگتی ہے۔ طنز و مزاح کو جب نچوڑا جائے تو قہقہوں کے ساتھ آنسو ٹپکنے لگے۔ پوری دنیا میں طنز و مزاح کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ 1340 میں چیفری چوسر انگریزی ادب کا پہلا طنز نگار مانا جاتا ہے۔ اردو ادب کی اگر بات کی جائے تو سودا مرزا غالب کے وہاں طنز و مزاح دونوں الگ الگ صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ نذیر اقبال آبادی کے کلام میں بھی طنز و مزاح کے عناصر ملتے ہیں۔ انشاءاللہ خان نے بھی طنز و مزاح سے کام لیا ہے۔ مرزا غالب کے وہاں بھی تو طنوع ظرافت بہترین نمونے ملتے ہیں۔ انہوں نے اپنا بھی مذاق اڑایا ہے اور جبر محکمی اور اپنے مصائب پر مبلغ طنز کیا ہے۔ اخبار اودھ پنچ کی تحریر میں طنز و مزاح کو باقاعدگی کے ساتھ برتا گیا ہے۔ اس میں لکھنے والوں نے مغربی پرستی، فیشن پسندی، سامراجیت، تہذیبی اخلاقی زوال، سیاسی صورتحال، معاشرتی کھچڑی کو نشانہ بنایا ہے اور مغربی تہذیب آندھی کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ مذکورہ شخصیات کے مضامین کا رشتہ
महफूज रहमानी से जाकर मिलता है, क्योंकि महफूज रहमानी के वहाँ मज़ामीन आफरीनी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, तंजिया बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मिलती है। तंज अपने मानवीय एतबार से सही साबित होता है। वही मिजाज की बात की जाए तो मिजाज में भी, तो मिजाज में अगर मिजाज की बात की जाए तो मिजाज में भी महफूज रहमानी कामयाबी के साथ अपनी बात कहते हुए नजर आते हैं। अगर मेरी बातों पर आपको गौर फिक्र करना है तो महफूज रहमानी की कोहे कताब की बरगर्दानी करनी पड़ेगी और देखना होगा कि महफूज रहमानी की तंज़ो मिजाज की शायरी कदीम शोरा से जाकर मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत